ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنا کر لایا گیا. حضرت عباس حضور کے چچا ہے. حضرت عباس کو قیدی بنا کر لایا گیا اور تمام کافر جب حضور کے سامنے آئے تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے. اب مشورہ کرنا حضور کی سنت ہے. اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا کریں، اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کریں، اپنے پاڑے سری جو ہوشیار عقل مند بندے ہوں ان سے مشورہ کر لیا کریں. یہ حضور کی سنت ہے. تو میرے کریم نے اپنے صحابہ کو بٹھایا، سامنے بٹھا کر اور کہنے لگے صحابہ دو خبر، یہ جو قیدی بنا کے لائے گئے کافر، اب ان سے کیا رویہ کیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ کافر ہیں، اسلام کے دشمن، دین کی دعوت دے دیں، یہ اسلام میں اگر داخل ہو جائیں تو چھوڑ دیں. اور پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو زور زبطی تو نہیں ہے، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، دل سے جو لائے. تو لیکن آخری مشورہ یہ ہوا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے، پیسے لیے درہم لیے جائیں پھر چھوڑ دیا جائے. تو میرے حضور علیہ السلام نے یہ جو فدیہ والی بات تھی آپ نے پسند فرمائی. آپ نے قتل والی بات پسند نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا چلو فلاں پہ اتنی رقم، فلاں پہ اتنی رقم، فلاں پہ اتنی رقم، ان سے رقم لے کے انہیں آزاد کر دو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب چچا آئے، آپ نے جب چچا کو دیکھا آپ نے فرمایا میرے چچا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی فدیہ دے کے 400 درہم فدیہ ادا کر دیں، چلے جائیں مکہ، آپ کو آزادی کا پروانہ دے دیں گے. تو اس چچے نے کہا اے بھتیجے میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے. تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ میرے چچا اے عباس فدیہ دے دے پھر چلے جائیں، آپ کو آزاد کرتے ہیں. پھر اس نے یہی بات کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تیسری مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے چچا، وہ جو مکہ میں زمین کے اندر دفن کر کے آئے وہ دولت، اور اپنی میری چچی کو، اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ اگر میں زندہ لوٹوں تو مجھے واپس کر دینا، اگر میں مر جاؤں قتل ہو جاؤں تو پھر یہ میرے بچوں کو دے دینا، یہ کہہ کے آئے ہو نا مکہ میں. تو حضور نے جب یہ بات غیب والی بات بتائی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ میں تو مکہ میں تھا، حضور مدینہ میں ہے، میں مکہ میں تھا، کسی کو پتہ نہیں میری بیوی کے علاوہ، اور یہ راز تو میری بیوی کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے، تو حضور کو کیسے پتا چل گیا؟ میرے کریم نے فرمایا مجھے سب پتا ہے، اللہ نے مجھے پہلے سے بتا دیا. سبحان اللہ. تو اس بات کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچے کی بات ہی سچی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں فدیہ دینے کو بھی تیار ہوں، میں مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے دین میں داخل کر دیں. حضرت محبوب کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا اور حضور علیہ السلام کے غلام بن گئے. تو پتہ چلا مکہ کی باتیں، مدینہ کی باتیں، چاہے جس زمین کے ٹکڑے کی باتیں ہوں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کو بتا دیتا ہے. یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم رکھتے ہیں. علم دینے والی ذات میرے رب کی ہے، کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا. علم دینے والی ذات، بتانے والی ذات اللہ کی ہے، اور پھر لوگوں کو بتانے والی ذات میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے کہتے ہیں ہم حضور کو علم غیب ہے، علم غیب ہے اس لیے ہے کہ اللہ ہر خبر مصطفیٰ کو بتا دیتا ہے. اس لیے ہم مانتے ہیں کہ رب بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والی ذات جو ہے علم کی وہ میرا اللہ ہے.